مرزا جیلمی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں امام مہدی کے رام وار کر رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں سب کی سنیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب کی نہیں سننی، بلکہ سننے کے لیے تم نے ایک معیار دیکھنا ہے کہ سنانے والا کون ہے۔ یہی وجہ ہے، اب مرزا کہتا ہے یہ کتابیں میرے پاس پڑھی ہی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں، جبکہ مرزا کے بیان کے مطابق یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ اگر پڑھی ہوئی ہوتی مرزا کی یہ کتابیں تو انہی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی حدیث میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور بالخصوص صحیح مسلم میں یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں لے کے آئے ہیں، روایت نمبر 26 ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حق کی بات جہاں سے ملتی لے لیں، یہ نہیں دیکھنا کہ دینے والا کون ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ 26 نمبر روایت لے کے کہ ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، یہ علم جو ہم سیکھتے ہیں یہ دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، پس تم یہ دیکھو کہ دین کہاں سے لے رہے ہو۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، پس تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو۔ تو ہمیں تو کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ دیکھنا کہ دین کہاں سے لینا ہے۔ دین لینے کے لیے پہلے آپ نے میرٹ دیکھنا ہے، معیار دیکھنا ہے، اس کا جو ہے سٹیٹس دیکھنا کہ بندہ دینے والا کون ہے۔ اور یہ اگر بات کر دی جائے کہ سب سے لو اور سب کی سنو، اس سے تو پورا اصول حدیث جو ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو کے رہ جائے گا۔ محدثین حدیث لینے کے لیے معیار قائم کیا ہے، محدثین حدیث لینے کے لیے راویوں کو پرکھا ہے کہ کون سا راوی حدیث لینے کا اہل ہے، کون سا راوی حدیث لینے کا اہل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صحیح مسلم ہے جو مرزا کے ڈیسک کے اوپر پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے، صرف پڑھی ہوئی ہے۔ اسی صحیح مسلم کے مقدمہ کی روایت نمبر 27 ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت لے کے کہ امام ابن سیرین جو کہ 30 صحابہ کے شاگرد ہیں، بالخصوص حضرت انس ابن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے، امام ابن سیرین فرماتے لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو صحابہ کرام نے، تابعین نے یہ کہا کہ بتاؤ حدیث بیان کرنے والا کون ہے، راویوں کے نام بتاؤ، ان کا ڈیٹا بتاؤ سارا۔ فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، پس یہ دیکھا جاتا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا۔ یہ نہیں کہ يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، یہ دیکھا جاتا کلمہ پڑھتا تو حدیث لے لیتے، نہیں، کہاں يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ حدیث بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو تب حدیث لیتے تھے۔ وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر ہوتا وہ گمراہ بدعتی تو پھر اس کی حدیث کو نہیں لیتے تھے۔ یہ ہے کتاب جو مرزا کے ڈیسک کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جس کو کہتا ہے یہ میری بلٹ پروف ہے۔ اور یہی امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو میں نے احادیث بیان کی ہیں، انہی احادیث کے مطابق عمل کیا، اور وہ عمل ان کا امام دارمی اپنی کتاب سنن دارمی، امام دارمی المتوفا 255 ہجری، سنن دارمی میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بیان کرتے ہیں انہی احادیث کے مطابق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ تم نے متشابہات کے پیچھے چلنے والوں سے بچ کے رہنا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں کے پاس نہیں جانا، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 16 اور صحیح بخاری کی 4547 نمبر حدیث کے مطابق امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کیا۔ وہ اس طرح کہ آپ کے پاس دو شخص آئے تو انہوں نے آ کے کہا یا ابا بکر نحدثک بحدیث، اے ابو بکر یعنی اے ابن سیرین، ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام ابن سیرین نے فرمایا کہ لا، میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، ہم کتاب اللہ کی کوئی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ قال لا، آپ نے فرمایا میں وہ بھی آپ سے نہیں سننا چاہتا۔ اب یہ دیکھیں اتنا واقعہ تھا، واقعہ آگے بھی ہے۔ اس پر مرزا نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر، نعوذ باللہ تعالی۔ یعنی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا یہی واقعہ بیان کر کے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ پر لعنت کی ہے۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے جن کا یہ عقیدہ کہ قرآن سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جاتا ہے،
حالانکہ امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر ان سے قرآن نہیں سنا، اس بنیاد پر حدیث نہیں سنی، کیونکہ وہ گمراہ لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کرنا تھا کہ کوئی نہ کوئی اپنی گمراہی پھیلانے کی کوشش کرنی تھی، اور وہ حدیث ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4547 نمبر کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے چلنے والے ہیں جب تمہارے سامنے ہیں فاحذروہم، تم ان سے بچو، یعنی ان کے پاس نہ جاؤ، ان کی بات ہی نہ سنو، تم ان سے قرآن بھی تم نے نہیں سننا۔ اور بلکہ صحیح مسلم میں 2453 نمبر جو حدیث ہے، جہاں خوارج کی علامت اور نشانی بیان کی گئی ہے کہ یتلون کتاب اللہ لینا رطبا، کہ وہ خوارج قرآن پڑھیں گے اور بڑا اپنی زبانوں کو موڑ کے اور قرآن کو بڑا تر و تازہ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشانی بیان کی کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اب یہ خوارج کی نشانی اور علامت ہے۔ لینا رطبا کا معنی امام